إنما يخشى الله من عباده العلماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد، العلماء باقون ما بقی الدہر۔ عزیزان محترم، ہم سبھی مسلسل حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالزہراء کعبی علیہ الرحمۃ والرضوان کے واقعات اور ان کی زندگی کے درس حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں 3 ایپیسوڈز میں یہ بات عرض کی کہ ایک عظیم الشان خطیب، ایک مداح اہل بیت اطہار ہونے کے ساتھ ساتھ جو عنایتیں اہل بیت اطہار کی آپ کی زندگی میں آپ کے شامل حال ہوئیں وہ بے نظیر ہیں۔ میں آج آپ کی زندگی کے 2 واقعات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کتنی عنایتیں اہل بیت اطہار کی تھیں۔ جس زمانے میں آپ اسی سرزمین لبنان مجلسیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس زمانے میں یہ مجلسیں آپ کی ایک مرکزی امام بارگاہ میں ہوتی تھیں اور اس جگہ پر سارا شہر جمع ہوتا تھا۔ شاید 7 یا 8 محرم الحرام کہ جس موقع پر مجلس کے بعد ایک جوان شخص نے آ کر آپ سے یہ بات کہی کہ آپ کو شب عاشور مجلس پڑھنی ہے میرے گھر پہ۔ شیخ عبدالزہراء کعبی نے کہا کہ مجلسیں تو میں پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں پر، لیکن شب عاشور ممکن نہیں ہے، میری مجلسیں اس دن زیادہ ہیں، اس شب میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر آ سکوں۔ اس نے اصرار شروع کیا کہ نہیں، مجلس ہونی ہے اور اس مجلس کو آپ ہی خطاب کریں گے۔ جب اصرار زیادہ بڑھا، شیخ عبدالزہراء کعبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی تیاری کو مکمل رکھنا، میں آؤں گا بقیہ مجلسوں کے درمیان وقت نکال کے، لیکن طویل گفتگو نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، مختصر مجلس آ کے پڑھوں گا، میں بقیہ مجلسوں کے لیے نکل جاؤں گا۔ طے ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کا پتہ بھی آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے ہیں کہ میں شب عاشور مجلسوں کے درمیان وقت نکال کے اس مجلس کے پڑھنے کے لیے جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعاً ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ سارے افراد کو لا کر اس نے اپنے گھر کے اس حصے میں کہ جو اس کا باغ تھا سب کو بٹھا دیا تھا اور پوری طرح سے سب آمادہ تھے مجلس سننے کے لیے۔ لیکن جس موقع کے اوپر میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا، اس کے باغ کی طرف بڑھا، اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے نظر کی تھی، لہٰذا آج آپ جناب سیدہ کے مکمل مصائب پڑھیے گا۔ شیخ عبدالزہراء کعبی نے کہا کہ دیکھیں، خطابت میں بڑی اہمیت ہوتی ہے مناسبت کی۔ اس مناسبت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شب عاشور جناب سیدہ کا ذکر نہیں ہوتا، شب عاشور کے خود اپنے مصائب ہیں، ان مصائب کا ذکر ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو میں نے نظر کی ہے اسی نظر کے مطابق مجلس ہوگی۔ شیخ عبدالزہراء کعبی نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ میں مجلس منعقد کر رہا ہوں، کیا میں مصائب کی تمنا اور خواہش نہیں کر سکتا؟ جب اس کا اصرار زیادہ بڑھا تو شیخ عبدالزہراء کعبی نے اب اپنے ذہن کو تیار کرنا شروع کیا، اور اس درمیان اب وہ ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب ممبر پہ جا کر بیٹھے اور اب ذہن تیار کر چکے تھے کہ جناب سیدہ کے چند فضائل اور اس کے بعد مصائب پڑھوں گا، کہ اچانک اب جو دیکھا تو سارا مجمع غیروں کا تھا۔ یہ سب غیر شیعہ افراد تھے کہ جنہیں اس انسان نے، جو بعد میں پتہ چلا کہ انجینئر ہے، اس نے ان سب کو جمع کیا تھا اور چاہتا تھا کہ ان سبھی تک جناب سیدہ کے مصائب اور جناب سیدہ کے فضائل پہنچ جائیں۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے ہیں کہ میں بڑی حیرت میں تھا کہ ابھی کس طرح سے مجلسیں میری مکمل ہوں گی اور مجلس کو میں کس طرح سے پیش کروں گا۔ شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کے فضائل کے کچھ گوشے بیان کیے اور اس کے بعد اب جیسے ہی میں نے مصائب شروع کرنا چاہا، میں یہاں تک پہنچا کہ اس مدینہ طیبہ میں رسول کی بیٹی اکیلی ہو گئی اور جناب سیدہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ میں بھی ذرا فکر مند ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اب جو میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں دروازے کے اوپر جہاں سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، وہی انجینئر، وہ جوان کہ جو میزبان تھا جس نے فرش ازاں بچھائی تھی، وہ ایک ٹیبل کے اوپر لوگوں کے سامنے شربت پیش کر رہا تھا تاکہ اندر آنے والے پہلے شربت پئیں اور اس کے بعد مجلس میں آ کر بیٹھیں۔
میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے مصائب کا ذکر جیسے ہی میں نے شروع کیا، اس نے انہی شربت کے گلاسوں کو لے کے اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا، اور جناب سیدہ کا نام سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور اس طرح سے فریاد کرنے لگا کہ میں خود مصائب کے دوران شدید گریہ کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے مصائب مکمل کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدن کو زیادہ نقصان پہنچ جائے۔ میں مصائب مکمل کرنے کے بعد آ کر بیٹھا اور میں نے اس جوان سے گفتگو شروع کی، دیکھا وہ خون میں تربتر ہو رہا تھا، اس نے اپنے لباس کو تبدیل کیا۔ میں نے اگلی مجلس کے لیے سوچا کہ میں آگے بڑھوں، لیکن سوچا نہیں، اس سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھا، وہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی، مجلس کے لیے تم نے اتنا اصرار کیا، مجلس میں تم نے غیروں کو بٹھایا، اور پھر مجلس کے لیے اصرار یہ کہ جناب سیدہ کے مصائب وہ بھی شب عاشور پڑھے جائیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے پورا واقعہ نقل کیا، کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور اس شہر کا سب سے بڑا انجینئر سمجھا جاتا ہوں۔ میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ اچانک میری بیٹی کے سلسلے میں میری اہلیہ کا فون آیا، اس زمانے میں لینڈ لائن فون ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ جلدی سے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے گھر پہنچو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا کہ اس نے وہ جو عربی سکہ ہوتا ہے، ذرا سائز میں بڑا ہوتا ہے، اس کو اس نے نگل لیا ہے 5-6 سال کی بچی نے، اور وہ اس کی سانس کی نلی میں پھنس گیا ہے۔ اس سکے کی بنا پہ وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے، جھک کر سانس نہیں لے پا رہی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، عجیب کیفیت ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں گھر آ کے بھی ہاسپٹل جاؤں گا، وہ وقت جائے گا، لہٰذا تم بھی نکل پڑو ہاسپٹل کے لیے۔ میں ہاسپٹل پہنچتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل پہنچا، میری وائف بھی پہنچ چکی تھی، اس بچی کو او ٹی میں لے جایا جا چکا تھا، آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر نکلا، اور اس نے مجھ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بہت کم گنجائش ہے کہ تمہاری بچی باحیات رہ جائے، لیکن ہاں تمہارے پاس ایک راستہ ہے، اور راستہ یہ ہے کہ تم دعا کرو، دعاؤں کے ذریعے سے تمہاری بچی بچ سکتی ہے۔ اور اندر جاتے جاتے اس عیسائی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ مریم مقدس سے دعا کرو، وہ تمہاری بچی کو شفا دے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر اوٹی میں چلا گیا۔ یہ انجینئر کہتا ہے شیخ عبدالزہرا کعبی سے کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں نہ اسلام کی کسی مقدس شخصیت سے توسل کروں۔ مجھے زیادہ نہیں پتا تھا کہ کس شخصیت سے توسل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے یہ بات سنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی کہ جو کمسنی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئی تھیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ان سے توسل کرنا شروع کیا، ان سے دعا کرنی شروع کی کہ آپ میری بچی کو صحت اور شفا دے دیجئے، میں آپ کی مجلس اپنے گھر میں شب عاشور منعقد کروں گا۔ ظاہر ہے لبنان میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں، چونکہ لہٰذا ایک دوسرے کے سلسلے میں مذہبی جو ان کے تشخصات ہیں ان کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہے۔ کہ میں نے شب عاشور مجلس کی تمنا کی تھی، اور یہ تب وعدہ کیا تھا کہ شہزادی اگر میری بچی کو صحت مل گئی تو میں آپ کے لیے مجلس منعقد کروں گا۔ اس لیے میں نے اصرار کیا تھا کہ جناب سیدہ کے مصائب کا ذکر ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کہ وہ انجینئر بیان کرتا ہے کہ اچانک او ٹی کا دروازہ کھلا، آپریشن تھیٹر سے وہی ڈاکٹر باہر نکلا، اور نکلتے ہی اس نے کہا کہ مشکلات تو بہت آئیں، لیکن تمہاری بچی کو جناب مریم نے شفا دی ہے، اس بچی کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ یہ انجینئر کہتا ہے کہ میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، جناب مریم نے شفا نہیں دی ہے، بلکہ اس نے شفا دی ہے کہ جن کے پاس جناب مریم بھی اپنی دعائیں لے کر جاتی ہیں۔ اور پھر میں نے جناب سیدہ کا ذکر کیا، وہ ڈاکٹر بھی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ یہ واقعی طور کے اوپر اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ انسان جناب سیدہ کے تذکرے کے لیے منتخب کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھو۔ یہ خود ایک جناب سیدہ کی عنایت ہے۔ میں عرض کروں مرحوم شیخ عبدالزہرا کعبی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا وہ واقعہ کہ جس کا اشارہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کیا تھا کہ آپ کی ملاقات زمانے کے امام سرکار ولی عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف سے بھی ہوئی ہے۔ آج میں اس واقعے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عظیم الشان شاعر اور فقیہ اپنے زمانے کے سرزمین حلہ سے گزرے ہیں، ابن عرندس۔ آپ کے مرثیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور حتیٰ اسی
علامہ امینی کی لکھی ہوئی کتاب الغدیر کے 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 14 پر خود علامہ عبد الحسین امینی علیہ رحمت الرضوان نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اشتہر بین الاصحاب انہا لم تقرأ فی مجلس الا وحضرہ الامام الحجہ صلوات اللہ وسلام علیہ، کہ ابن عرندس کا مرثیہ کسی بھی مجلس میں اگر پڑھا جائے اس مجلس میں آخری امام سرکار ولی عصر شرکت فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کا بیان کہ میں اس سرزمین کربلا پر جس زمانے میں مجلسیں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں موجود تھا، ظاہر ہے کہ وطن ہی تھا ان کا کربلا، لیکن اس کے باوجود شیخ عبدالزہرا کعبی کربلا میں اس زمانے میں مجلسوں کے لیے رکے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ باہر آنا جانا زیادہ تھا، مجلسوں سے متعلق حرم کی طرف جا رہے تھے اور نظر چاروں طرف دوڑا رہے تھے کہ شاید کوئی نئی کتاب مل جائے کہ جس کتاب سے مجلسوں میں بھی استفادہ ہو اور علم میں بھی فائدہ ہو۔ شیخ عبدالزہرا کعبی اس زمانے میں کتابیں، آج بھی ایسا ہے نجف اور کربلا میں کتابیں بیچنے والے یہ افراد زمین پہ بیٹھ کے کتابیں فروخت کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انہیں خرید سکیں۔ شیخ عبدالزہرا کعبی جس موقع کے اوپر حرم میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گوشے میں ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے جو کچھ کتابیں فروخت کر رہا ہے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ کوئی کتاب ایسی ہو قیمتی بتاؤ تاکہ میں تم سے لے سکوں۔ اس نے ایک کتاب اٹھا کر شیخ عبدالزہرا کعبی کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا کہ یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ہے۔ اب جو شیخ عبدالزہرا کعبی نے اس کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ اس کتاب میں حلے کے ابن عرندس جیسے عظیم شاعر کا مرثیہ موجود ہے، وہی مرثیہ کہ جس کے لیے کہا ہی گیا ہے کہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف شرکت فرماتے ہیں۔ اس کتاب کو میں نے لیا، میں نے اس کتاب فروش سے یہ بات پوچھی کہ یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ عجیب معرفت والا وہ انسان کہتا ہے نہیں مجھے قیمت نہیں چاہیے، بس اتنا کر دیجئے کہ آپ اس کتاب کو لے کر سرکار سید الشہداء کے حرم میں بیٹھ کر صرف مرثیہ پڑھ دیجئے، میرے لیے بس اتنا ہی ہدیہ کافی ہے، اس کی قیمت ہو جائے گی۔ شیخ عبدالزہرا کعبی اس کے ساتھ آئے، بیٹھے ممبر پہ، جیسے ہی شیخ عبدالزہرا کعبی بیٹھے سارا مجمع بھی دھیرے دھیرے جمع ہونے لگا، اور اب شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں اکثر وہ افراد تھے کہ جن کو نہیں میں پہچان پا رہا تھا۔ شیخ عبدالزہرا کعبی نے اس واقعے کو دوسری جگہ کے لیے بھی نقل کیا ہے کہ میں نے جب اسی مرثیے کو پڑھا تھا اس مجلس میں وہ افراد موجود تھے کہ جن کو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، مرثیہ پڑھا وہ سب گریہ کرتے رہے اور اس کے بعد یہ سب رخصت ہوئے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مرثیے کو متعدد موقعوں پر شیخ عبدالزہرا نے پڑھا ہے اور اہل بیت اطہار نے اس مجلس میں شرکت کی ہے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے حرم میں اس مرثیے کی کتاب کو کھولا اور وہ بوڑھا انسان بھی سامنے بیٹھا تھا کہ جس کی کتاب تھی۔ میں نے شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عرندس کے مرثیے کو پڑھنا شروع کیا اور عالم یہ تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا، خاص طور سے اس مجمع میں ایک عرب جوان کہ جو عربی لباس میں حسن و جمال کہہ رہا تھا کہ رشتہ ایک ایسے خاندان سے ہے جو ملکوتی خاندان ہے، انداز بتا رہا تھا کہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے، بے پناہ گریہ۔ یہاں تک کہ شیخ عبدالزہرا کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ ایقتل ظمآنا حسین بکربلا وفی کل عضو من اناملہ بحر، کیا سرزمین کربلا پر وہ حسین پیاسا قتل کر دیا جائے گا جس کی انگلی کے ایک ایک حصے سے سمندر جاری ہوتے ہیں۔ کہ یہ شعر پڑھانا تھا اس جوان نے، بس اسی شعر کو دہرانا شروع کیا، ایقتل ظمآنا حسین بکربلا وفی کل عضو من اناملہ بحر، مسلسل یہی، اور اتنا زیادہ وہ گریہ کر رہے تھے کہ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے کہ میں آگے نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ جب میں اس مرثیے پہ ٹھہرا رہا وہ مسائل پڑھتے ہوئے اسی جملے کو دہراتے ہوئے نگاہوں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے، تب پتہ چلا کہ یہ زمانے کے امام وارث امام حسین تھے جو اس مجلس میں اس مرثیے کی بنا پر شریک ہوئے تھے اور اپنے جد کو یاد کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اہل بیت اطہار کی خدمت کرتا ہے،
اہل بیت اطہار بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور خاص طور سے مجلسوں کے موقع پر اہل بیت اطہار اس کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں، اور اس کی مجلسوں کی کامیابی کو نہ صرف یہ کہ اس کی ضمانت لیتے ہیں بلکہ تمام لوگوں کو اس کا بہترین اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سبھی کو شیخ عبدالزہرا کی زندگی سے درس لیتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں قرار دے، اور شیخ عبدالزہرا کعبی علیہ الرحمت والرضوان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، انہیں اہل بیت اطہار کے جوار میں بہترین جگہ عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد